اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے محمد مال محمد وجل فرجان محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار؟ بسم اللہ جی، آپ کی بھی اجازت ہے در دوستوں کی۔ پچھلے سردار شام ہو گئی ظاہر، تھوڑا تھوڑا بس ایسے مسکراتے رہنا تاکہ بات بن جائے ہماری بھی آپ کے ساتھ، دو چار لمحات آپ کے ساتھ گزار سکیں۔ آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور سادات عظام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سید غلام رضا شاہ صاحب کو مالک زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ مالک آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو جناب سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں اور جتنے کا حکم دیا گیا ہے، سید محمد شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ سید چراغ شاہ صاحب اور ان کی والد اہلیہ مرحومہ اور مرحوم سید غلام بادشاہ صاحب اور ہمشیرہ مرحومہ، آپ کے جتنے مرحومین ہیں میری ملت کے شہداء ہیں اور شہداء پشاور ہیں، مالک سب کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ پشاور کے شہداء کے مالک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے دشمنوں کو مالک کیفر کردار تک پہنچائے۔ شیعان حیدر قرار جہاں جہاں آباد ہیں آپ تمام سمیت مالک سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں مالک شفا کلی عطا فرمائے۔ آمین کہا کرو، بے توجہی نہ کیا کرو دعا میں، اسی دعا کے لیے تو بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے تو وقت نہیں گزار رہا، دعا کے لیے تو ہم حاضر ہوئے سرکار آپ کے لیے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی محترم عزت والے جوان عزادار سادات تشریف فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ شامل ہوتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا، بات شروع ہو گئی ہے جی، جہاں حضرت موسیٰ کا شہر تھا، جہاں جناب کلیم رہتے تھے، 1,00,000 گھر تھا حضرت موسیٰ کے شہر میں۔ سبحان اللہ، آپ کی کیا بات ہے جو انہوں نے توجہ فرما لی ہے۔ 1,00,000 گھر تھا، 7,00,000 امتی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ 1 2 3 4، کیا بات ان لوگوں کی جو میری گنتی پہ بھی مجھے شاباش دے دی ہے۔ 1,00,000 گھر تھا، 7,00,000 امتی تھے، 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، 50۔ ایک نماز 2 رکعت بھی شاہ صاحب لگائیں تو 100 رکعت نماز بنتی ہے۔ جو تھوڑا سا ساتھ ہوگی تو اگلی بات کھل جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتی اللہ کی، 100 رکعت۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ 200 سجدہ کرتے ہیں روزانہ اللہ کا۔ 7,00,000 بندہ، رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ کے پاس، حاضری لگاتے تھے نمازیوں کی۔ ایک بھی نماز کی امت چھوڑتا، موسیٰ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بندہ بے ہوش کر دیتا۔ کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا؟ واہ 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 واہ۔ چلا بنا لو یار، اب ادھر سے والا داد لینے دو، شام کا ٹائم ہے، مہربانی آپ کی۔ یہ جو بیٹھ گئے ہیں تو ان کو کچھ دے لینا چاہیے، ان کی محبت ہے، شکر گزار ہے ان کا سرکار۔ 7,00,000 امتی، 1,00,000 گھر، 50 نمازیں، 100 رکعت نماز، 200 سجدہ، پکا پکایا کھانا۔ آپ کو واہ واہ ساتھ، ادھر والے تھوڑا تھوڑا مسکراتے تو رہو بھائی جان۔ پکا پکایا کھانا، منا وسلوا دسترخوان کا نام ہے۔ فرشتے زمین پر لے آتے تھے، دسترخوان بچھتا تھا، اوپر آسمانی کھانے چنے جاتے تھے، 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ کتنی جلدی کر گیا ہوں آپ کے لیے، 7,00,000 بندہ
اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا. اب فیصلہ تو اور آگے چلیں. یہ جو 7 لاکھ بندے کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو رہا تھا، ان میں معصوم صرف ایک تھے، حضرت موسیٰ. باقی ہم جیسے گنہگار ہی تھے. فتح دریا والوں اگر قیمت دے دو تو پھر سارا دن آپ کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے. تھوڑی سی قیمت دے دو، تھوڑی سی، زیادہ بھی نہیں. کوئی درہم دینار نہیں مانگ رہا، یہ آپ کی توجہ ہی مانگ رہا ہوں سرکار. 7 لاکھ بندے کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا تو ان میں معصوم تو ایک تھے، حضرت موسیٰ. باقی تو سارے غیر معصوم تھے، ہم جیسے گنہگار تھے. تو آج پھر فتح دریا میں فیصلہ ہو گیا نا کہ آسمان سے کھانا گنہگاروں کے لیے بھی آتا رہا، جنت سے کھانا صرف حسین منگا سکتا ہے. جو ہاتھ کریم کربلا کو سلام کر رہا ہے. بھائی جان آپ شکریہ آپ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند فرما لو. واہ 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 واہ، کس کمال کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا. اس موسم میں گرمی بھی ہے، صبح کی مجلس شروع ہوئے یار. جڑا بندہ داد نہ دے ہوئے ہنسے بیٹھا، منہ نہ بڑھا بے، منہ بڑھانے تو پھر لگ جائے بچ گئے تو بے. میں کون سا داد مانگ رہا ہوں، مسکرانا مانگ رہا ہوں. کیونکہ تفسیر نور الثقلین میں آپ کے 5ویں مولا فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادے علی کے فضائل سنے، ہاتھ نہ اٹھائے، واہ واہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف علی کا نام سن کے مسکرا پڑے نا، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. اس لیے آپ سے مسکراہٹ کا کہتا ہوں تاکہ آپ ثواب میں شامل رہیں. سار نہیں مارو لالا جی، مسکراؤ صرف. انجن گل کیڑی داد ہے، اس تو بندہ چنگا نہ دے. 7 لاکھ بندے کے لیے لطف آئے گا آپ کو. کھانا آتا ہے، ڈھیر ساری بات ہے، میں قریب سے شروع کر لیتے ہیں. ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے، اب قیمت نہ ملی تو مصائب پڑھوں گا جتنا ٹائم میرا باقی ہے، پھر تھکانا نہیں نا. آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر میں کیوں زبردستی دیتا رہوں، پھر کبھی صحیح. ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا کہ جی ہم آسمان کے کھانے کھا کھا کے سرکار تنگ آ گئے، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے تاکہ ہم خود بوئیں، خود کاٹیں، خود اپنی مرضی کے کھانے پکائیں اور اپنی مرضی کے کھائیں. سورۃ بقرہ پڑھو گے نا گھر جا کر تو ترجمے میں بھی لکھائے گا دال، تھوم، پیاز، لہسن. 1 2 جسے تھوم کا ہی نہیں پتا تو وہ لنگر شنگر تو چلو کرتا ہی ہوگا نا سرکار. دال، تھوم، پیاز، لہسن، یہ سارا سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے. اسی جملے پہ بول پڑنا، پوری زندگی جعفر کو داد نہ دینا. ویسے شوق پورا کر، شیعوں کو کافر کہنے سے تو تیرے دال روٹی چلتی ہے تو چلا، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تجھے علی بھی نہیں ملا. جیو جو نجف کے شاہ کو ہاتھ سلام کر رہا ہے، جیو ہے تو اچھے حیدر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو مسکرا سکتے ہو ہاتھ اچھے حیدری. آپ جیو میرے بچوں، میرے سرداروں، ادھر والے میرے دوستوں، ہاتھ جو اٹھا رہے ہو، خیرات لے کے جا رہے ہو، آپ سلامت رہیں بھائی جان. پچھلے سرداروں کو بھی دعا دے رہا ہوں. آئیو جناب، آئیے جناب، آئیے جناب. جناب محترم ملک محسن عباس رکن صاحب تشریف لے آئے، مولا کے بہترین مداح خان، پورے عزت والے مداح خان. چلیں آگے جناب. ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے. سبحان اللہ. کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے سار، چھوٹے بندے نہیں بیٹھے. تمہیں علی بھی نہیں ملا، سانو تھوم لب گیا. میں نوکر ہو گیا. زمانے کو علی بھی نہیں ملا. ویسے ہمیں شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. جب ماں کی گود میں بیٹھ کے مجلس سنتے تھے تب سے سن رہے ہیں کہ شیعہ کافر. پھر تھوڑے اسکول جانے لگے پھر بھی سنتے رہے شیعہ کافر. پھر کوئی مدرسے میں گئے پھر بھی سنتے رہے شیعہ کافر. پھر 2-4 مجلسیں شروع کی پھر بھی سنتے رہے شیعہ کافر. سوچنا چاہیے نا کی کر بیٹھے ہیں اسی. میں ایک دن حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی کی تفسیر البرہان پڑھ رہا تھا. انہوں نے مثال کے طور پر کفر اور ایمان پر بات کر رہے تھے. انہوں نے حضرت مختار سقفی کی 2 سطریں لکھی ہیں نیچے
समझाने के लिए। तो सतरे नहीं है। मौला की समझो, चुप करके भी सुन रहे हो तो शिया तो तुम भी हो ना। उन्होंने सतरे नहीं लिखी, जन्नत का दरवाजा खोल दिया है, देख सकता है बंदा के कैसी होगी, झांक सकता है। अर्श झोली में रख दिया है। वो कहते हैं कि जब सरकार मुख्तार इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश हुए तो जंजीर है, तोक है, बेड़ियां हैं, जलाद उसी के हैं, तख्त उसी का है, सारे चमचे करचे वजीर मुशीर उसी के हैं, ताज शाज ये वो खजाने शजाने उसी के हैं। अकेला खड़ा है वो भी जंजीरों में, जनाब मुख्तार अली का नौकर। तो इब्ने ज़ियाद ने बस ऐसे मुख्तार दाखिल हुआ दरबार में तो उसने वहीं से भौंकना शुरू कर दिया, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू ज़ंदीक है, तू इस्लाम से खारिज। जनाब मुख्तार को हजरत मुख्तार मुस्कराते भी है और चलते भी है। इब्ने ज़ियाद कहते मैं तुझे ताने दे रहा हूं, तू मुस्कुरा रहा है। जो सुर्ख आंखें निकाल के मुख्तार कहते मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा। जब तूने मुझे काफिर, सुनना, जब तूने मुझे काफिर कहा है ना तो मुझे अपने मुर्शिद अली का फरमान याद आ गया है। अली ने फरमाया था, जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहे तुम मोमिन नहीं हो। जो हाथ ना उठा सका मौला उसे भी खैरात अता फरमाए। जैदी छत पे अलम है यार। जियो 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 जियो। पिछले सरदार भी थोड़े थोड़े से ऐसे जो गदीर को याद रख रहे। एक बार हाथ ऊंचा जमाना दे यार, थक के नहीं है इधर। आपकी क्या बात। तो ये काफिर शाफिर वाली कहानी हमें ना सुनाओ। बना रहे हैं, मैं अली पढ़ रहा हूं। काफिर हैं, क्यों काफिर हैं भाई हम? अज़ान में अली मैं हुण गल करनी है तो जेड़ा बंदा शिया है अगर वो ना बोला तो मैं कब्र में उसकी शिकायत लगाऊंगा अली के सामने। बोलोगे तो गवाही दूंगा, वरना शिया होने का हक अदा तो हम नहीं कर सकते। हम जान हथेली पे रख के तुम्हारी वकालत करें, तुम सर मार के चले जाओ। एडे खलोंदे ने जिसकी छत पे जाना है वो सर उठा के बैठे। जमाना, मैं गल भी पंजाबी करनी है मुर्शद, जमाना इसे वास्ते काफिर आंदा ने अली शिया दे मजल है, दहशतगर्दी है, अजान अली दा ना चाहते ने। अली दे पिछू मेरे नाल लड़ नहीं, मैं अली दा ना चाहता ना अजान, तू भी किसे दा चाह। जियो जिसका फेफड़ा ठीक है यार, जिसे बोलना आता है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुखी ना देखो, जेड़े मुंह बड़े बैठे हो पता नहीं क्यों। एक बारी तो जवान उच्चा बोलो चाह हैदरी आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको दोनों हाथों से वाहवाह। समय कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला। बेटा जो खतीब होता है ना उसकी चार आंखें होनी चाहिए, नहीं है तो फिर मेहरबानी करे। वो दो पैर को देखती हैं, दो अंदर में झांकती हैं। ऐसे हम पागल हैं अली सुना रहे हैं तुम्हें? ये 50-60 हजार में अली सुनाया जाता है? बड़ा महंगा है अली। तुम साढ़े पैसे गिने जाते हो बैठ के बह के। आज किनिया पढ़िया जी, सारे से घर जाइए तो साढ़े कोई दोस्त ने गली च बढ़ दिए, पूछ आज किनिया पढ़ आए हो जी? मैं कि बाबा जी बिस्मिल्लाह जिन्हें आंखों पढ़ लेने। मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम, बेटा सुबह सुबह उठ के ना, बेटा सगा बेटा है, खून है, जो कुछ भी है बाप के पास उसी का है। वो सुबह सुबह के बेला आके पैसे मांगे तो बंदा कहता है चलो बेटा ले लो। वो आधे घंटे के बाद फिर है, बाबा जी पैसे दो, पापा पैसे दो, अब्बू पैसे दो। बंदों से घूरता है, अभी तो दिए हैं, फिर दो। तीसरी मर्तबा है तो उसकी मां से लड़ता है, इन्हों तमीज नहीं सिखाई, घर वेले पैसे मंगी जाते। मैं झोली चाह के तो दुआ पे देना। अब भी तू भी बार बार बंदा पैसे मांगे तो वो लड़ पड़ता है। कायनात में सिर्फ अकबर का बाबा है जिससे ना मांगो तो नाराज हो जाता है।
یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ کشکول ہے. آپ مانگ رہے ہیں، حسین عطا فرما رہے ہیں. آپ مانگ رہے ہیں، حسین عطا فرما رہے ہیں. آپ کو سبحان اللہ سر جو مسکرا رہے ہو، آپ دعائیں قبول فرمائے. مولا مولا آپ کے گھروں پہ رحمت اور برکت کا نزول فرمائے. مولا رزق کا نزول فرمائے. حفاظت صحت سب کچھ لے جاؤ. آپ کو واہ واہ ہے سر، عقیدے والے لوگوں کو واہ واہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو واہ واہ ہے، آپ کے مولا کو واہ واہ ہے. کس معیار پہ مجلس چلی گئی ہے آپ محسوس فرما رہے ہیں. ایک سمیٹے قریب ہے نا، بھائی کو بھی زیادہ دیر نہ بٹھائیں. 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 200 سجدہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سو رہا ہے جاگ رہا ہے. موسم بھائی نے دیکھ لیا وہ سامنے بندہ سو رہا ہے، اس کو جگا لو. آپ جاگ جائے گا. علی والا کبھی بھی نہیں سویا. میں دلیل دوں گا بھائی، یہ پورا پنڈال خوش ہو جائے گا، نہ بھی خوش ہوگا پھر بھی خوش ہو جائے گا. کائنات میں 15-16 ملکوں میں گیا ہوں، دنیا کے ہر مذہب سے ملا ہوں، 2-4 کتابیں پڑھ کے بھی مذاہب کا مطالعہ کیا ہے. پوری اللہ کی اس زمین پر ایک واحد حسین کے عزادار تم شیعہ نے حیدر قرار ہو. ایک کام تم کرتے ہو دنیا میں کوئی بندہ نہیں کرتا. کون سا کام؟ اپنے ہمارا کوئی عزیز دوست بزرگ دنیا سے رخصت ہو جائے، غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، حنوط بھی کرتے ہیں، جریدتین بھی کرتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں. بچھڑ گیا ہے رو بھی رہے ہیں، قبرستان بھی لے گئے، قبر میں بھی لٹا لیا ہے. پھر ایک جوان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اس مرے ہوئے کے ہلا ہلا کے کہتا ہے سن بھائی، جو قبر میں سنتا ہے وہ یہاں نہیں سنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھک تو نہیں گئے ہو؟ 26 مارچ کو پھر بھائی کے یہاں انشاءاللہ نوکری کریں گے. جی تھک گئے تو بس کریں نہ یار، دل سے کہو. ایک دفعہ مسکراؤ تاکہ مل لگے تسی نہیں تھکے. مہربانی جی. یا علی حضرت موسیٰ کو امتیوں نے کہا جی ہمیں زمین کا رزق چاہیے، آسمان کا کھا کھا کے تنگ آ گئے. ایک گل کرنی ہے، گل نہیں. مولا کی قسم میں تحفہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. ہم شیعہ نے حیدر قرار کو. حضرت موسیٰ چڑھے طور پر، اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے. چھٹی کا وقت ہوا، اللہ نے کہا موسیٰ اب جاؤ کل آنا. ہاتھ باندھ کے بلا تشبیہ کلیم کھڑا ہو گیا. مالک چھوٹی سی گزارش کرنے. اللہ کہتے بول. جانتا تھا تو اللہ اس نے کیا کہنا ہے، جان بوجھ کے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو. مالک میں نہیں کہہ رہا، امت کہہ رہی ہے. موسیٰ کیا کہتی ہے تیری امت؟ وہ کہتی ہے جی اب آسمان کا رزق ہمیں نہیں چاہیے، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. یا کان بند کر لے، اگر سن لیا تو واجب ہے علی کو سلام کرنا جو شیعہ بیٹھا ہے. جب حضرت موسیٰ نے کہا نا پروردگار امت کہتی ہے ہمیں زمین کا اب رزق چاہیے آسمان کا نہیں، تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں لہجہ قدرت میں ہے. میرا اللہ میرا ہاتھ باندھ رہا ہوں. لہجہ قدرت میں جلال پیدا ہوا اور آواز آئی فہاتفا بہاتفن. ہاتف غیبی سے اللہ بولا موسیٰ سن، پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے، ہم نے نہ تیری قوم سے کچھ جزا مانگی ہے، نہ صلہ مانگا ہے، نہ کچھ کہا ہے. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے. جسے پتا ہے کہ زمین کا مالک کون ہے. لہذا اگر تیری امت نے زمین کا رزق کھانا ہے تو ایک کام کریں، فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. وہ موسیٰ جو تیری بستی کا شہر کا بڑا دروازہ ہے اس سے گزریں، لیکن گزرنے سے پہلے سجدہ کریں. داد آپ کی تھوڑی ہو گئی ہے، مولا کی قسم میں تھوڑی ہو گئی ہے. جتنا پہلے بولے تھے اب نہیں بولے ہو. ڈنڈی مار گئے ہو پر علی والا ڈنڈی مارتا نہیں. ہمیں چھیڑ کے خود چھوڑ جاؤ، تنہا نہ چھوڑا کرو. چلو اسی قیمت پر پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی قیمت ملتی ہے. سجدہ کریں. اللہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہے اگر زمین کا رزق کھانا ہے تو دروازے پر ایک سجدہ کریں. اس دروازے پر گزرنے سے پہلے اللہ کہتا ہے میں نے کہا زمین کا رزق جائز، محسنین میں شامل، گناہ معاف، خطائیں معاف. ایک سجدہ کریں اور سر سجدے میں رکھ کے کہنا کیا ہے؟
یوں سر سجدے میں رکھ کے کہنا کیا ہے؟ ہتا، ہتا، ہے حلوے والی، توئے اور ہے لاہور والی. اس سے اچھا کیا سمجھاؤں؟ حلوہ میٹھی ڈش ہے یار، حلوہ کھایا کرو، خون صاف ہوتا ہے. ضروری ہے کہ بھی میں حلوہ بدنام تسی کر لے شیئں نے. مولا کی حاضری بھی تو حلوے ہی پکاتے ہو نا، حاضری سمجھ کے کھا لیا. ہتا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے جی، قبلہ دنیا دیکھ رہی ہے، بچے کے سامنے بھی ہاتھ ہیں، ادھر 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 ادھر. جگر میرا کٹ جائے گا اگر ہاتھ بندھے کے بھی ترس نہ کھایا. اتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتے ہیں سر سجدے میں رکھے موسیٰ کی قوم اور کہیں ہتا، گناہ معاف، زمین کا رزق جائز، خطائیں معاف، محسنین میں شامل. ہتا کہیں. اعلان ہے میرا فتح دریا کی اس نگری میں، پاسپورٹ آپ کا، باقی سارا خرچہ میرا. میں جناب کو نجف لے چلتا ہوں. آج بھی وہاں علی کے دروازے پہ لکھا ہوا نظر نہ آئے تو خرچہ بھی معاف، میرا قاتل بھی معاف. اگر لکھا ہوا نظر آئے خرچہ معاف، علی کو مان کے آنا ہے. آج بھی نجف علی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، ہاتھ بننے والے السلام علیکہ یا باب الہتا، اے گناہ معاف کرنے والا علی. جیو بابا جی تو اٹھ کے بولنا میرے واسطے اعزاز ہو گیا سرکار. سوار بات ایک طرف اور صرف سجدہ. ہائے ہائے ہائے، یہ اس کی قیمت ہے. ادھر والے کو چپ کر کے آپ لے لو بیٹا، بول تو پڑھو. اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ یا علی. ایسے ہم علی کو مان رہے ہیں. یہ سنی نے تھے، شیعہ نے ہمیں لڑائی کی تھی، پھر دے مولوی یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، پھر ہاتھ باندھ رہا ہوں، بار بار نہ بنواؤ ہاتھ. یار ترس بھی کھا لے، عادت ہی پہ گئی تو اسی بن بن کے عادت ہی پا دیتی ہے. ہاتھ نہ بنیا تو اسی بول دے ہی نہیں یار. چلو میں نہیں بندہ دی ہاتھ اور تکڑے ہو کے بابا جی. یہ شیعہ نے تھے، سنی نے تھے، امن خراب پہ کرتا ملک دا. علی نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، پیو دا ہونا ضروری ہے. کوئی ہاتھ نہیں سے رہ گیا. سبحان اللہ. ہاں علی کی ولایت کا تعلق قبلہ پیو نال نہیں، اماں دی طہارت نال ہے. یہ سر مارن والی گل ہے. اللہ تینوں ذاکر بناوے، تو اتھے پڑھے تو میں اتھے بہ کے تینوں سنا. ہاں اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے. جاگنا سرکار قریب آ گئے ہیں. یہ ہے موسیٰ کا دسترخوان کہ 7 لاکھ بندہ بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھاتا ہے. حضرت سلیمان ابن داؤد، بہت بڑا دسترخوان. اتنی بڑی داد تو بعد فوراً داد نہیں ملتی، لیکن مسکراہٹ تو ملتی ہے نا. میں حضرت سلیمان کے دسترخوان کا سارا تذکرہ کروں تو صرف میں ہی پڑھتا رہوں. صرف ایک جھلک دکھلاتا ہوں، باقی اندازہ خود کرنا. جس سے لطف لینا آتا ہے وہ بس جاگے. پتہ نہیں باقی کھانے کتنے پکتے ہوں گے، صرف 6 بورے نمک کے لگتے تھے روزانہ. کیا بات ہے. جنہوں نے اس میری توجہ فرمائی، اس جملے پر جنہوں نے توجہ فرمائی، میں ان کا نوکر ہو گیا ہوں. 6 بورے کی بلا نمک کے. اتنا سارا نمک کو دیکھ پکتی ہے، بندہ شرافت کے ساتھ کھائے. 80-70 بندہ کھا ہی جاتا ہے. تو ویسے لٹ پاتے ہوئے تو بسم اللہ. 6 بورے نمک کے. مخدومہ مدد فرمانا، تیرے حبداروں پہ شکوہ نہیں ہے، پر یہ لاڈلے بڑے ہوتے ہیں. تو اڈے جو لاڈلے نے لاڈلوں کو تنگ نہیں کرتے. بی بی مدد میری بھی فرمانا اور ان کی بھی کہ میں جملہ پہنچا سکوں. لیکن حضرت موسیٰ کے دسترخوان پر اور حضرت سلیمان کے دسترخوان پر جو برتن ہوتے تھے نا، وہ تانبے کے، پیتل کے، اور وہی بار بار آتے رہتے تھے. تھے بھی تانبے پیتل کے. کیا بات ہے یار، جو سب سے پہلے بھائی بولے. ہائے ہائے، اب سارے خوش ہو گئے ماشاءاللہ. سر تھے بھی تانبے کے، پیتل کے، اور وہی بار بار آ رہے ہیں. ابھی مہمان بیٹھے ہیں، برتن لگے ہوئے ہیں، دوسرے جو اسی طرح کے وہ صاف ہو رہے ہیں. پھر یہ چلے گئے، وہ لگ گئے ہیں تانبے پیتل کے. خیرات مانگ رہا ہوں بی بی مخدومہ سے. کائنات الوہیت میں 2 دسترخوان ہم نے پڑھے ہیں. 2
جن پر سونے چاندی کے برتن ہوتے تھے، ایک حسن مولا کا، دوسرا حسن کی پاک نانی کا، ہائے 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 ہائے، جناب ملکۃ العرب کا، ہائے 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 ہائے، یوں اب جھولی پھیلانا رزق بڑھ جائے گا، یوں دسترخوان لگتا میرے حسن مولا کا، برتن چاندی کے گلاس، سونے کی پلیٹیں، چمچ جناب ہیرے لگے ہوئے ہیں سونے کی پلیٹوں کے اوپر، اور مہمان بیٹھتے تو میرے مولا یوں مہمان گھر چکر لگاتے رہتے کہ کہیں کھانے کی کمی ہوئی تو نوکروں کو حکم دیا پورا کرو، جو پہنچے گا اسے میں وائی واہ کر دوں گا۔ میرے مولا نے ایک منظر دیکھا، ایک بندہ ہے ایک لقمہ کھاتا ہے، 4 دفعہ پلیٹ کو دیکھتا ہے، ہائے 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 یار سونے کی ہے، پھر گلاس دیکھتا ہے یار کتنا قیمتی چاندی کا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، پھر للچائی ہوئی آنکھوں سے ایسے جس طرح لالچ سونے کے پلیٹ کو دیکھتا ہے۔ میرے مولا نے جیسے منظر دیکھا تو یوں سرکار مجتبی آرام سے چلتے 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 پورا پنڈال حسن کو سلام کرے، میں کان پکڑ کے کھڑا ہوں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، بس دعا تو ہے ہو سکتی ہے نا سرکار۔ میرے مولا چلتے 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 اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اس نے پھر جیسے پلیٹ کو اٹھا کے دیکھا نا یوں نگاہوں کے ساتھ، میرے مولا نے اپنی امامت والا، ولایت والا، عصمت والا، طہارت والا، عزت والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے کہتے ہیں بھائی رج کے کھا، ہم خالی برتن واپس نہیں کرا جو ہاتھ اٹھ گیا ہے میرے حسن سخی سے خیرات لے گیا ہے، سہن راضی ہوں، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ پچھلے سردار تھوڑا تھوڑا تے ہاتھ چاؤ یار، جڑے دردار بیٹھے ہو جوان بزرگ نا ہاتھ اچھے، حیدری۔ اور دوسرا دسترخوان، اب جاگنا ہے، پھر بالکل نہیں تھکنے دینا آپ کو جناب، آپ کو مسکراتے ہوئے میں چھوڑ کے جاؤں گا، ایسے تھوڑا اداس تھوڑا کروں گا آپ کو۔ دوسرا دسترخوان ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، وہ مخدومہ جس کا پورا عرب، سعودی عرب نہیں عرب، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے سر، یہ عرب ہے یہ عجم ہے، پورا عرب کا کون سا تاجر تھا جو بی بی کا مقروض نہ تھا، کون سا سردار تھا جو ملکۃ العرب کا مقروض نہ تھا؟ ایک دو مجلسہ ایسے علاقے تھے چھڑ کھلوتے ہیں، انہیں دی معافی، بچہ بھی فون کرے تو بھاگ کے آ جاؤں گا، نہ قیمت ملی نہ قیمت ملی تو پھر آج پہلی اور آخری، گھر ہے آئیں گے سنیں گے کھانا کھائیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے پھر چلے جائیں گے۔ پورا عرب خدیجہ کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا۔ جیو جیو حیدر، تھک کے نہیں، حیدر سلامت رہو تساں جیو میرا چند، ایک بار ہاتھ اونچے حضرت ابو طالب نے سلام کریے، حیدری۔ آپ کو بابا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بابا، علی کا بابا نہیں تھا، ابو طالب نہیں تھا، ایسے ایمان ابو طالب تو ایمان ابو طالب تو ایمان ابو طالب، کان کھا گیا ہمارے، آتا تو سب آئین۔ حضرت ابو طالب کا ایمان پڑھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے اور سنتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ ابو طالب کا ایمان نہیں پڑھا جاتا، احسان پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا ایمان پڑھو گے اور سنو گے، کل ایمان جس کی انگلی پکڑ کے چلتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر والے بھی خوش بیٹھے ہیں میرے سردار، سادہ سکھی رہو جی۔ اور میرا بیٹا تھینک یو۔ خدیجۃ الکبریٰ کا پورا عرب مقروض ہے، صبح صبح سب قبلہ صف بندی ہوتی تھی، اس کو میں اپنے الفاظ میں پیش کروں تو یوں ہی کروں، عربی میں نہ کروں تو اپنی ماحول کے مطابق کروں تو یوں ہی کروں کہ پوری صبح صبح صف لگ جاتی تھی دروازے پر، قطار توکن بنتے تھے، بڑے 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 پگاں والے، شملوں والے بی بی کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، اور تو کیوں آیا ہے؟ میں اس مہینے کی قسط معاف کروانے آیا ہوں۔ بی بی کہتے ہیں قسط کشت معاف نہیں، سارا قرضہ معاف۔ وہ سامنے میرا سردار بیٹھے، اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔
ہاتھ یہیں پہ رکھنا ہے, یہیں پہ. میرا دل کرتا ہے کہ 1 منٹ اگر جوان 30 سیکنڈ ہاتھ یہیں پہ رکھنا, میرا دل کر گیا ہے. بی بی کے دسترخوان پر صبح کو 1000 بندہ ناشتہ کرتا تھا, 1000 بندہ دوپہر کا کھانا, آپ کو مہربانی تکلیف معافی, 1000 بندہ دوپہر کا کھانا, 1000 بندہ رات کو کھانا, سونے کی پلیٹیں, چاندی کے گلاس, ہیرے جواہرات والے برتن. 1000 بندہ صبح کو جب ناشتہ کر کے اٹھتا, 1000 دوپہر کو, 1000 رات کو. بی بی کا غلام تھا میسرا جو پیچھے سے آواز دیتا, اور کھانا کھا کے جانے والوں اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے جاؤ. 1000 بندہ صبح کی سونے کی پلیٹیں لے جاتا, 1000 دوپہر کو, 1000 رات کو. جھوٹے قصے کہانیاں سناتا ہے, فلاں عرب کا سردار تھا, فلاں عرب کا سردار تھا. کوئی سردار سردور نہیں تھے, سارے منگتے اور بھکاری تھے. خدیجہ کی پلیٹیں بیچ بیچ کے جیو جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے غازی کے پوری طاقت نال, حیدر حیدر. مذاق نہیں ہے, حقیقت ہے. ہاتھ اونچے. آپ کی کیا بات ہے, جنہوں نے وصول فرمایا ان کی کیا بات ہے, جڑے ہسے نہیں انہوں نے بھی کیا ہی بات ہے. ایویں بندہ سوچے جاندے ہائے اس دورے چ ہوندے 2 4 10 پلیٹیں لب جانے سن, ایسے مانگ لے وہ پھر دے گی. سبحان اللہ. جو اسلام پال سکتی ہے وہ میرے 2 بچے, اس کے لیے پالنا کون سا مسئلہ ہے. وہ سلیمان کا دسترخوان, وہ موسیٰ کا دسترخوان, یاد ہے نا. ایک جھلک دیکھو اور مجھے, اچھا جی, ایک جھلک دیکھو اور میں جاؤں. جھلک نہیں ہے, باد صبا کا جھونکا ہے, لطف آ جائے گا آپ کو. جلدی جلدی ایک بات سنا لوں, جلدی جلدی, اس پہ داد نہیں لینی. ایک دن حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے پروردگار جتنی زمین پر تیری مخلوق ہے نا, زمین پر میرا دل ہے انہیں 1 دن کا کھانا میں دوں. چھوٹی کر لے جی, کیا پندے پرند چرند شیر مچھلیاں جانور بکری بھیڑیں گائے بھینسیں جو بھی ہے. اللہ کے سلیمان خیر ہے, تیرا کم نہیں اس مخلوق نے رجانا. سبحان اللہ. دعا قبول کر لی اللہ نے. 6 مہینے کا وقت بن گیا, کھانے انبار لگ گئے, دعوتیں مل گئیں, کارڈ تقسیم ہو گئے, ہر جنس اکٹھی ہو گئی. 6 مہینے حضرت سلیمان نے اکٹھے کیے راشن. شیر گوشت کھاتا ہے تو وہ بھی ہے, انسان روٹی کھاتے ہیں وہ بھی ہے, چڑیا دانہ کھاتی ہے وہ بھی ہے, جو جس کے مزاج کی اکٹھی ہے. ایک چھوٹی سی مچھلی نہ رنگتی رنگتی آ گئی, ہے وسط کے جاؤں. حضرت سلیمان سے کہتی ہے سرکار ان کو بعد کھوا لینا, پہلے میں کھا لوں. جناب سلیمان نے کہا کھا لے. وہ 6 مہینے کا اکٹھا کیا ہوا ہر چیز مچھلی ایک لقمے میں کھا گئی. کیا رونق لگ رہی ہے میرے مولا حسین کے عزاداروں کے چہروں پر, کیا بہار آئی ہوئی ہے علی کے نوکروں کے رخساروں پر. آؤ سید آؤ, بسم اللہ. مولا آپ کی زندگی کرے, مولا آپ کو عزتیں دے. یہ کم آؤ دیا باجی واہ, سبحان اللہ بھائی جان. 6 مہینے کا فرق, ادھر 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 جلدی کرے نا, گرمی ہے. 6 مہینے کا اکٹھا کیا ہوا ہر چیز مچھلی کھا گئی. نبی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, مصلی بچھایا, سجدہ کیا, مالک واقعاً تیرا کام ہے. یاد آ گیا نا. اب یہ ذہن میں رکھنا, کمپیوٹر میں فیڈ رہے کہ 6 مہینے کا وہ اکٹھا کیا مچھلی کھا گئی. جنگ خندق, جب خندق کھودی جا رہی تھی تو سرکار مصطفیٰ اپنے حصے کی خندق خود کھودتے تھے, آپ کے مولا علی اپنے حصے کی خود کھودتے تھے, حسنین شریفین بھی اپنے حصے کی خندق خود کھودتے تھے, ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی. اور یہ مشورہ تھا جناب سلمان کا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم تو روز گھر بھی آ جاتے ہیں اور واپس پھر جا کے اپنا کام کرتے ہیں. تو سرکار مصطفیٰ اور میرے مولا مرتضیٰ اور حسنین شریفین 3 دن ہے گھر ہی نہیں گئے, فاقے میں ہیں. تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تاکہ میں سرکار
کہ گزارش کرو وہ ان کی فاقہ کشائی ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں رحمت للعالمین کے قدم آ جائیں گے، جس کے عرش پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارے صحن میں لگیں گے۔ بہت ڈھیر ساری آپ نے داد دی ہے، تھوڑی سی توجہ۔ اس کی بیوی کہتی ہے تو گھر کا ہے مالک، یہ چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، وہ سامنے کھڑا ہے، اور 20 روٹیوں کا ہے آٹا، 20۔ کمال ہے جی، گھر گزارے سرکار سے، ہے گنجائش اتنے بندوں کی، اور تو عزت والا بھی ہے، سوچ سمجھ کے جائیں۔ سرکار کے پاس آیا، سرکار اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، سلمان دروازے پہ کھڑا ہے، سلمان بھائی اجازت لے کر دو، سرکار سے ملاقات کرنی ہے۔ اجازت ملی، اندر چلا گیا، ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے۔ ہاں بھی جابر بول، سرکار نے فرمایا۔ کہتے سرکار ہن جنوں سنن دا ول آوندا نہ جاگے، کہندے سرکار میں بولنا ہولی ہے، اونچا نہیں بولنا، چل اونچا نہ بول، ہولی بول۔ سید کمال لوگ ہیں، کہتے سرکار میرے گھر میں 20 روٹیوں کا ہے آٹا، چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، آپ خود میرے مولا علی، شہزادے پاک حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، مقداد۔ کیا بات ہے جو پہلے بول پڑے ہو میرے ساتھ۔ مولا بس روٹیاں بھی ہیں، بکرا اتنا سارا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا، بتا تو صحیح ویسے کیوں آہستہ آہستہ بول رہے؟ کہتے سرکار غریب آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں 20 روٹیاں ہیں، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، آپ خود میرے مولا علی، شہزادے حسنین، سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ۔ مولا اونچا نہیں بول رہا، کوئی اور سن لے گا، سارے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، سارے آ جائیں گے، تو میں 20 روٹیاں کس کس کو کھلاؤں گا سرکار، اس لیے آہستہ آہستہ بول رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بلال اعلان کر، جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ جو شان محمد پہ ہاتھ بلند ہوا ہے اسے علی خیرات دیتا ہے۔ بلال اعلان کر، راضی بیٹھے ہو؟ جابر کے گھر کھانے کی دعوت۔ حضرت بلال جہاں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، اسی چبوترے پہ کڑ گئے، یا اہل المدینہ۔ یار کیا بات ہے تھوڑی، او پورے مدینے والوں، محبوب کبریا کی جانب سے اعلان سن لو، تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر۔ حضرات اعلان پھر سن لو، کدی اعلان سنیا جی لالا جی؟ کھانے کی دعوت ہے جابر کے گھر۔ بلال کا اعلان سنا، سرکار کے جلدی جلدی قدم چومے۔ سرکار پھر میں اہتمام کروں، ہاں ہاں کر جا۔ تیز قدموں سے گھر آیا، رنگ بڑا اڑا اڑا تو بیچارہ بڑا ہوائیاں سے اڑی ہوئی۔ اس کی بیوی کہتی کیا ہوا جابر، سرکار نے دعوت قبول نہیں کی؟ کہتے جیسے سرکار نے کی تھی انج کس کرنی؟ تو پھر تو خوش ہو۔ ہوں مرشد گل لے وے بابا جی کے داد میں لائے کھلوتا ہے تو گل وڈی آ گئی ہے۔ یہ جو پردے دار میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشد زادیاں بیٹھی ہیں، ان کے حصے کی بات، وہ مجھے دعا دیں گی انہاں دی داد تے تواڈے حصے دی داد کھون تے دل پہ کر دے، لین تے نہیں پہ کردا۔ کہتے میں نے سرکار کو ایسا ایسا گزارش کی کہ سرکار 20 روٹیاں، چھوٹا سا بچہ بکری کے، آپ خود میرے مولا علی، شہزادے حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، مقداد، عمار۔ تو سرکار نے بلال سے کہہ دیا تو جانتی ہے وہ بھائی ہے میرا، اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے سارا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے، 20 روٹیاں کس کس کو کھلائے گی؟ اٹھی جابر کی بیوی اپنی جگہ سے، جابر کو دیکھی کہتی ہے جابر عرصہ ہو گیا ہے تجھے حسین کی نانے کی محفل میں جاتے ہوئے، تجھے ابھی تک اتنا پتہ بھی نہیں چلا، تو نے محمد کو بلایا ہے، باقیوں کو محمد نے بلایا ہے۔ دیو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو عاشق مصطفیٰ ہے۔ سمٹ گیا جعفر۔ ہو سکتا ہے میں صاحب کا جملہ بھی نہ پڑھوں، معافی مانگوں گا آپ سے بھی، بی بی سے بھی، بانی جان سے بھی۔ تو انتظار کر، میں کھانا بناتی ہوں۔ کھانا تیار ہو گیا، سرکار بھی تشریف لے ہے۔ کی ہوئے؟ اچھا، آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی جان حضرت عقیل سے روایت ہے، وہ فرماتے میں نے بندے گنے، جابر کے گھر 1600 بندہ تھا،
बड़े बंदे की शादी ते इतना बंदा होंगे नहीं होंगे। बंदे बैठ गए, जाबिर खड़ा है, जाबिर जी सरकार खाना, सरकार तैयार है ले आओ। देगची सालन की 20 रोटियां रुमाल में, जीते रहो मेरा बेटा। सरकार के सामने पेश की, उनकी में आकर जो फिर दाद बन दी, आपसे कैसे तकलीफ दूं आपको। सरकार ने वो सुलेमान का दस्तरखान याद है ना, मछली खा गई। सरकार ने 1600 बंदे के सामने हुसैन के पाक नाना ने देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआब दहन फेंका। फरमाते जाबिर ले जा और अपनी बीवी से कहे इसका ढक्कन पूरा ना हटाए, आधा ढक्कन हटाए। और जब शुरू शुरू में हमारी दादियां फूफियां सालन तकसीम करती थी घर में बैठकर, तो आधा ढक्कन हटा के बैठती थी। ऐसे अंदर से दादी कंजूस है, बोटियां लुका के बंदी है। लेकिन अब पता चला ये सुन्नत है, बरकत होती है खाने में। अपनी बीवी से कह दे ढक्कन ना हटाए और तकसीम शुरू करे। और हजरत अबू जर से सरकार ने कहा, अबू जर ये बंदों में ऐलान कर दे कि हुसैन का नाना कह रहा है शर्मा शर्मू के नहीं खाना, थकेड़े लाने ने, घुटने टेक के खाना है, लेट लेट के खाना है। मैं तुम्हें दुआई दे सकता हूं और मैं जा भी रहा हूं। 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, कितना कहूं कि इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के बंदे जमीन से उठे, दीवारें पकड़ पकड़ के अपने अपने घरों को कबला पहुंचे। रिस्क ना बढ़ जाए, मैं बीबी का जाकिर नहीं, तेरी झोली ना फैले तो अपनी झोली का गिला करना। हुसैन की कसम, आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए 2 लुक़मे सरकार मुस्तफ़ा ने, 2 लुक़मे आपके मौला अमीरुल मोमिनीन ने, 2 लुक़मे शहजादे हसनैन शरीफैन ने ताकि जाबिर की दिल जोई हो जाए। हुसैन की पाक नाना दस्तरखान से उठे, अपनी अबा उठाकर मोहम्मद ने कांधे पे रखी। जाबिर को आवाज देकर कहते, जाबिर बात सुन, जाके अपनी बीवी से कह दे कि मुस्तफा कह के जा रहे कि तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, मोहम्मद तुम्हें इनाम दे के जा रहे। बीवी से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए और कयामत तक बस खिलाती रहे। जिनका लुआब सैयद का हुक्म है, तो एक जुमला पढ़ देता हूं ताकि तबर्रुकन वो बीबी ये ना कहे कि अपनी दाद लेके चला गया है, ये तो दसे नहीं सो के ससी लुटे के जगह। और मैं सदके जावा, लहजा ही बदला है तो आपकी है निकल गई। ये आपको 40-45 मिनट हो गया दाद देते हुए। इस पे मैं खुश हुआ हूं, आप खुश हुए हैं, अल्लाह भी खुश हुआ है, बीबी भी खुश हुई है। लेकिन अभी जो वक्त है ना, ये 2-4 मिनट ये उस बीबी के लिए खास होता है। और मैं सर पे कुरान रखने के लिए तैयार हूं। 100 जाकिरीन और उलमा भी आप पढ़ाए ना, तो जब 100 जाकिर आलिम होगा तो मजमा तो लाख का हो जाएगा। 100 जाकिर भी पढ़ाओ ना तुसी, तो मुझे बीबी आलिया की चादर की कसम, वो जो शाम से आती है ना अली की बेटी, वो हमें सुनने नहीं आती, वो खुद आलिम गैर मुअल्लिमा है। फिर पूछो फतेह दरिया में क्यों मेहमान बनी है, वो तेरी है सुनने आई है। जो आई तेरे लिए है उसे खाली ना भेजना। बस वक्त के मुनासबत से एक जुमला पढ़ देता हूं ताकि सैयद राजी हो जाए। है पे देर नहीं लगती, ना पैसे लगते हैं। थक भी गए हो तो थोड़ी सी है कर देना। लाहौर में मजलिस कराई बाबा जी, पीर साबिर हुसैन शबी अल वाले, कैसे कैसे बंदे दुनिया से चले गए। 40-50 साल जिस सैयद ने हमारी आंखों का वजू करवाया है, वो उन्होंने मेहरबानी की, वो मजलिस पढ़ने है। आखिर में पीर साबिर शाह ने पढ़ा, सरायकी में वो पढ़ते थे, अभी बाबा जी के शागिर्द को आपने सुना है। एक जुमला पीर साबिर शाह ने आख्या, उस तो अगे लाहौर इमामिया कॉलोनी वाले पढ़ना ना दिता। मजलिस के रंग बदल गए। मस्तूरात सैयद जादिया ने अपने एक दूजे की गल च बावा पा के वहन शुरू कर दिते। कोई मोहर लग गई अली दी धी दी तरफों। इन हत्थां ते मैं बच्चे जवान मातमी चाहे, जेड़े सैयद बैठे हो तो दर्द है, तुम जरूर है करोगे। मातम करके मैनू पीर साबिर हुसैन शाह आंदे जाफर, मैं कि जी बाबा जी, अद तेनू पता है शैतान एक दर्द खा गया। मैं कि मुर्शद केड़ा दर्द? आते दर्द ही है जिथे भैन नू कुसना चाहिए उथे फिरा कुस गए।
جتھے پھرانو بھی نہیں جانا چاہیے دا اتھے بغیر چادر تو پھینٹ ہو گئے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. جو ہے کر رہے ہو، تمہیں جناب سیدہ کی خیرات جو مل گئی ہے. بیٹا تھوڑا تھوڑا ہاتھ مارتے رہو سینے پر. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میرا چندہ جوان ہو، علی کی بیٹی آپ کو زیادہ عزتیں دے میرا بیٹا، آپ کی جوانیوں سلامت رہے. اکبر کی ماں آپ کو بھی کسی کا محتاج نہ فرمائے، میں تو دعائیں دے سکتا ہوں. راول پنڈی کے قدیمی امام بارگاہ میں مجلس ہوئی، ابھی زندہ ہیں وہ بزرگان. علامہ ناصر جاڑوی شہید، میں اس ٹائم مدرسے پڑھتا تھا، میں ان کے ساتھ کیا تھا. میں نے پڑھنا نہیں تھا، پڑھنا ناصر جاڑوی صاحب نے تھا. ایک جملہ جاڑوی صاحب نے بھی ایسا کہا جیسے مرشد صابر شاہ کا جملہ آپ کو سنایا ہے. جتنے ذاکر تھے پیچھے کسی نے مجلس نہ پڑھی. میرے خیال میں اس محلے میں کسی شیعہ گھر میں کھانا نہیں پکا ہوگا. ہے تو یہاں بھی غیرت مندوں کا طوفان جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. ماتم کر کے سیر جاڑوی کہتے ہیں مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں ہے بی بی عالیہ زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں. جاڑوی کہتا ہے جس خیمے میں حسین اجازت کے بغیر نہیں نہ جاتے تھے، جب آئی نا شام غریبہ یہ کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا. علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھ دی ہے، جہاں ہاتھ آزاد ہے ایک باری سر تے مار لے. ختم ہوگی میری پڑھائی. میری سوچ سے زیادہ آپ پہ راضی ہوگی میری سیدہ طاہرہ. لیکن اب جوانوں کی منت کروں گا، تمہارے ساتھ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے میرے خون رونے والے امام. پردہ داروں میں کہیں نہ کہیں تشریف فرما ہوگی علی کی زخمی بیٹی. جب وہ ہیں ہی یہی تو پھر کنجوسی نہ کرنا، ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارنا، سینے پہ نہیں مارنا. گل بڑی اوکھی ہے. علامہ صدر الدین قزوینی کہتا ہے پتہ نہیں ان شامیوں بغیرتوں نے کس انداز سے بی بی عالیہ کو بازار سے گزارا. وہ کہتے بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد، تھک گیا تو میں بس کر دوں ورنہ بات بڑی مشکل ہے. 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا. بابا جی جس پہنچنا اس اتھے ہی پہنچ جانا ہے. اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے. ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو، جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے. ٹکر مار کے شامی کہتا ہے یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری ہیں. ان بے غیرتوں نے اتنے ظلم ان سید زادیوں پہ کیے. معافی دے دو بس، مولا زندگی کرے آپ کی.